آپ چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، آپ چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں آپ 2-3 انٹرویو کرتے ہیں کسی کو جاب پہ رکھنے کے لیے، تو آپ ساری چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور یہ کیسے سوچتا ہے بندہ، اور یہ بندہ کے نظریات کیا ہیں اور اس کا موڈ کیسا رہتا ہے۔ دیکھیں کوئی چیزیں ہیں جو بہت، آپ انٹرویو کرتے ہیں تو آپ کو نظریات کا پتہ چل جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کسی بندے کے نظریات ہیلدی ہیں کہ نہیں۔ اور پھر جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو اس کے موڈ کا پتہ چل جاتا ہے۔ کم از کم کوئی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ اس کو واچ کر رہے ہیں، تو جو لوگ انٹرویو کرتے ہیں تو اس بندے کو جب وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو تب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وہاں سی سی ٹی وی فلم بن رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے چہرے پہ تاثر کیا ہے۔ ہر بندے کے چہرے پہ ایک پکا تاثر ہوتا ہے۔ پکا تاثر کا مطلب ہے اس نے وہ جذبہ پی لیا ہوتا ہے۔ اگر وہ غصے میں رہتا ہے تو اس نے غصے کو پی لیا ہوا ہے، تو اس کے چہرے پہ غصے کا جو فلٹر ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ خوش رہتا ہے تو اس نے خوشی کو پی لیا ہوا ہے۔ اگر وہ افسردہ رہتا ہے تو اس نے افسردگی کو پی لیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ 10 لوگوں کے نام لکھیں جو آپ کے جاننے والے ہیں، اور پھر آپ لکھیں کہ یہ زیادہ تر خوش رہتا ہے کہ اپسیٹ رہتا ہے کہ ڈپریس رہتا ہے کہ غصے میں رہتا ہے کہ کیا کرتا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، اور موسٹلی آپ کا آئیڈیا بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو اگر آپ کسی کو جاب پہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے نظریات کیا ہیں اور اس کا موڈ کیسے رہتا ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ بیہیویئر عام طور پر اچھا ہی ہوگا کیونکہ جاب کے لیے آیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہی ٹھیک ہے یا باہر جو ریسیپشن پہ بندہ تھا اس کے ساتھ بھی ٹھیک تھا، یا وہ گیٹ کیپر اور گارڈ کے ساتھ بھی اچھا تھا۔ اور کبھی نہ کبھی آپ انڈر پریویلیج لوگوں کے ساتھ کسی کو ڈیل کرتے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ انوائرمنٹ کیسی ہے، انوائرمنٹ سے سب پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنے بچوں کے کمرے میں جاتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیوں جی، کیا نظر آتا ہے؟ یہ میرے بچے ہیں اور آپ کے گھر میں رہتے ہیں، اور آپ جب ان کے کمرے میں جاتے ہیں، پہلے پہل جب آپ کا ماتھا ٹھنکتا ہے، آپ کمرے میں جاتے ہیں تو ماتھا کیوں ٹھنکتا ہے؟ آپ کا ماتھے پہ کیوں تیوڑیاں آ جاتی ہیں؟ ایک جراب ایک جگہ پڑی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے کہ دوسری کہاں ہے، یہ حالات ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو انوائرمنٹ کے یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کسی بھی بندے کی گاڑی دیکھ کے یا اس کا کمرہ دیکھ کے یا اس کا آفس دیکھ کے اس کے بارے میں کہانی نہیں لکھ سکتے؟ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس بندے کے کوئی سمٹمز ہیں کہ نہیں، آیا اس کو کوئی سمٹمز ہے، کھاؤں کھاؤں تو نہیں کر رہا تو اس کا سمٹم ہے، یا اس کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، یہ اس کی ایک بیماری ہے، تو آپ اس کی بیماریوں کا حال بھی جان سکتے ہیں۔ یہ آپ کسی کے ساتھ ایک رشتہ جب جوڑتے ہیں، جیسے کہ امپلائی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور جب آپ کسی سے بیٹے یا بیٹی کا بیاہ کرتے ہیں تو کیا دیکھنا چاہیے؟ یہی کچھ یا اس سے زیادہ؟ اس سے زیادہ۔ تو خفیہ تو کچھ نہیں ہے، آپ بڑے آرام سے ہر چیز کا پتہ کر سکتے ہیں۔ 2-4 باتیں کریں، نظریات کا پتہ چل جائے گا۔ سکین کر لیں، کس طرح کرنا ہے؟ 7 ہیبٹس پہ سکین کر لیں کہ 7 ہیبٹس کے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں، ایسی باتوں باتوں میں۔ مطلب لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نہیں کدی سوچا، میں بعد چ سوچنا ہونا، مطلب لوگ کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، وہ کہتے ہیں نہیں میں بعد چ سوچنا۔ اسی طرح ذمہ داریاں اٹھانے کے بارے میں، کیا پرو ایکٹیو ہے بندہ یا آوازیں مارتا ہے کسی کو کہ مجھے گلاس پانی کا دے دو؟ تو یہ آپ آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز خفیہ نہیں ہے آج کے زمانے میں، 21ویں صدی میں کوئی چیز خفیہ نہیں ہے۔ آپ کسی کے فیس بک پہ چلے جاؤ، تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ کیا سوچتا ہے، کیا نہیں سوچتا، اس کے خیالات کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔